سورۃ الاحقاف کے بعد جو سورت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہے۔ سورہ محمد مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد قرآن مقدس میں 4 جگہ پہ آیا ہے، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی آیا ہے۔ یہ نام اتنا پیارا ہے کہ ایک مرتبہ بندہ کہے تو 2 مرتبہ بوسہ مل جاتا ہے اس نام کو۔ بوسے کے لیے ہونٹوں کا ملنا، اور آپ کے مبارک نام میں 2 جگہ پر میم ہے، اور میم ادا ہی ہونٹوں کے ملنے سے ہوتا ہے۔ جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی پیدائش ہوئی، آپ اگر اپنا ساؤنڈ تھوڑا ہلکا رکھیں گے تو میں بھی بات کر سکوں گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اللہ نے الہام کیا آپ کی والدہ محترمہ کے ذہن میں، اور آپ کے دادا جناب عبد المطلب کے ذہن میں۔ یہ نام عرب میں معروف نہیں تھا، عرب والے اس نام سے واقف نہیں تھے، یہ نیا نام تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام مبارک رکھا گیا، اصل میں اللہ چاہتے یہ تھے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شخصیت چونکہ ایسی ہے، مرتبہ اور مقام اور کمالات اللہ نے ان کو ایسے عطا فرمائے ہیں کہ وہ شخصیت اللہ کے بعد جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اس دنیا میں، آج تک جتنا وقت گزر چکا ہے، آئندہ قیامت تک سب سے زیادہ تعریف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ اپنے جو ماننے والے ہیں میرے نبی کے وہ تو کرتے ہی ہیں، کافر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ محمد کے معنی لغت کی کتب میں جو لکھے ہیں، امام راغب نے اپنی کتاب المفردات کے اندر معنی لکھا ہے، محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک الگ الگ تنہا تنہا فردن فردن جو خوبیاں اور کمالات اللہ نے باقی انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے، ان تمام خوبیوں کو جمع کیا تو محمد بنایا۔ کسی نبی کو اللہ نے کمال عطا فرمایا، ان کے ہاتھ کی لاٹھی سانپ بن گئی، لاٹھی پتھر پہ ماری تو پتھر میں سے چشمے پھوٹ پڑے۔ کسی نے مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک ماری تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ گیا۔ کسی نے مردوں کو زندہ کیا اور ان سے کلام کیا۔ کسی کے لیے لوہا موم بن گیا، اور کسی کا تخت ہواؤں میں اڑنے لگا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخصیت جن کے اندر اللہ نے ساری خوبیوں کو جمع کیا ہے۔ اللہ کی دین یہ جو پیغمبروں کو کمالات عطا ہوئے، جو کمال حضرت موسیٰ کو اللہ نے عطا فرمائے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں دیے، جو حضرت داؤد کو ملے وہ حضرت موسیٰ کو نہیں ملے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات اللہ نے عطا فرمائے وہ حضرت سلیمان کو نہیں ملے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ نے ان تمام خوبیوں کو جمع کیا، مجموعہ بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی لاٹھی، یہ ان کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے لاٹھی پتھر پہ ماری، پتھر پہ سے چشمے جاری ہوئے، 12 چشمے اللہ نے جاری کیے، 12 قبائل تھے ان کے لیے اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ چشمے تو ہمیشہ پھوٹتے ہی پتھروں سے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی لاٹھی پتھر پہ ماری اور پتھر میں سے چشمے جاری ہوئے۔ یہ بڑا معجزہ ہے حضرت موسیٰ کا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کمال عطا فرمایا کہ آپ کے مبارک انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ ان کے اس معجزے کا 3 پارے میں اور 7ویں پارے میں اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو، مردہ زندہ ہو جاتا، حضرت عیسیٰ اس سے کلام کرتے۔ جب یہ مردہ پہلے زندہ ہوتا تھا تب بھی تو یہ بولتا تھا، انہی ہونٹوں سے اور زبان سے بولتا تھا، اور حضرت عیسیٰ نے بھی بلوایا اور ہونٹوں اور زبان سے اس نے کلام کیا۔ کمال تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا، کنکریوں کے ہونٹ بھی نہیں ہیں اور کنکریوں کی زبان بھی نہیں ہے، اور کنکریوں نے میرے نبی کے کلمے پڑھے۔ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا پھر تو بڑی بات ہوگی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ کنکریاں شہادت دینے لگی کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جس کی مقدر میں ہدایت نہیں تھی اس نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ آپ کا جادو پتھروں پر بھی کنکریوں پر بھی چل گیا، لیکن اللہ رب العزت نے کمال دیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت سلیمان کا تخت جس کا تذکرہ آپ نے سورہ سبا میں سنا، ہوائی تخت تھا، بغیر ایندھن کے، بغیر پٹرول کے، بغیر انجن کے، اتنی بڑی مسافت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی صبح شام کی جو سیر تھی وہ کئی مہینوں کی مسافت ہوتی تھی، تھوڑے وقت میں اتنا لمبا سفر کرتے تھے۔ تخت ان کا ہواؤں میں اٹھتا تھا، آسمان سے نیچے نیچے، یہ ان کی سیر تھی جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو سیر کروائی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو میرے نبی نے جو سیر کرائی، پہلا آسمان بھی پھر نیچے رہ گیا، 7واں آسمان بھی پھر نیچے رہ گیا، سدرۃ المنتہا بھی نیچے رہ گیا۔ کیا جبرائیل اور میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل یہ بھی میرے نبی کے قدموں سے نیچے رہ گئے، حتیٰ کہ فرشتوں کا جو کعبہ ہے بیت المعمور وہ بھی میرے نبی کے قدموں کے نیچے رہ گیا۔
معراج کی رات ساری کائنات میرے نبی کے قدموں کے نیچے آ گئی، آمنہ کے لال سب سے اوپر پہنچ گئے، بلندی کے اس مقام پر جہاں حضرت موسیٰ کا خیال بھی کبھی نہیں گیا ہوگا اور حضرت عیسیٰ کی روح بھی کبھی نہیں پہنچی ہوگی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلندی کے اس مقام پر پہنچایا۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، جو کمالات اور خوبیاں اللہ نے الگ الگ انبیاء علیہم السلام کو عطا فرمائے تھے، ان تمام خوبیوں کو جمع کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے ایوب علیہ السلام کا صبر کیسا تھا، جن کا صبر ضرب المثل ہے، وہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، جنہوں نے طائف میں صبر کر کے دکھا ہے۔ فرشتے آ گئے، طائف والوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، یا رسول اللہ آپ اگر حکم دیں طائف اور مکے کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے، ظلم کرنے والے بیچ میں چکی کے دو پارٹوں کی طرح پس جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھا کر عرض کرنے لگے، اللہ جتنی دیر میں آپ ان کو ہلاک کر سکتے ہیں اتنی دیر میں آپ ان کو ہدایت بھی تو دے سکتے ہیں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ میرا مرتبہ جانتے نہیں ہیں، میرا مقام پہچانتے نہیں ہیں۔ جس نے سنا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا، پھولوں کی سیج بنا دیا تھا، میرے نبی کے اندر ان کمالات اور خوبیوں کو اللہ نے جمع کیا کہ جس دسترخوان کے ساتھ میرے نبی نے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، وہ دسترخوان یہ صحابی دھوتے نہیں ہیں، موقع آیا تو جا کے تندور میں ڈال دیا۔ جو مہمان صحابہ کرام تھے انہوں نے تعجب سے پوچھا، کہنے لگے کچھ نہیں ہوتا، کھانے کے جو ذرات ہیں وہ جل جائیں گے، یہ اجلا ہو جائے گا، نکال لوں گا۔ اللہ کے نبی نے اس سے اپنے ہاتھ صاف کیے تھے، جب سے ہاتھ صاف کیے تھے اب آگ اس کو تکلیف نہیں پہنچاتی، نقصان نہیں پہنچاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے مبارک جسم کے لیے اللہ نے آگ کو گلزار بنایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہاتھ لگایا اللہ نے اس کو بھی آگ سے محفوظ رکھا ہے۔ محمد الذی اجمعت فیہ الخصال المحمودہ، اور صاحب قاموس بھی لغت کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں محمد الذی یحمد مرتن بعد مرہ، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، ازل میں بھی ہو، ابد میں بھی ہو، فرش پر بھی ہو، عرش پر بھی ہو، ہر مقام پر، ہر جگہ، ہر دور میں جن کی تعریف کی جائے اس ذات کا نام محمد ہے۔ یہ جو کہا گیا کہ ازل میں بھی ان کی تعریف ہو اور ابد میں بھی، ازل وہ تھا جہاں ارواح تھیں، ابھی تک انسانیت کا وجود ہی نہیں تھا دنیا میں۔ اللہ قرآن میں گواہی دیتے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ یہ تیسرے پارے کا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے روحوں سے اور انبیاء علیہم السلام جتنے نبی اللہ نے بعد میں مبعوث کرنے تھے، میثاق النبیین فرمایا ان تمام نبیوں سے ہم نے وعدہ لیا، اے آدم تو بھی سن، اے موسیٰ تو بھی سن، اے ابراہیم تو بھی، اے عیسیٰ تو بھی، وقت آنے پر میرے کاغذات میں تو آج بھی تم نبی ہو، جب تمہارا دور آئے گا تمہیں نبوت بھی ملے گی، جس کو کتاب دینی ہے کتاب بھی دوں گا، وحکمت جس کو حکمت اور دانائی ملے گی وہ بھی عطا کروں گا، لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو ثم جاءکم رسول، تمہارا دور نبوت عروج پر ہو، توتی بول رہا ہو تمہارا، ہر طرف تمہاری نبوت کے چرچے ہوں،
اور میرا خاص صفتوں والا رسول آ جائے تمہارے پاس۔ وہ خاص صفتوں والے رسول یہی ہیں جو رحمت للعالمین بھی ہیں، وہ خاتم النبیین بھی ہیں، وہ شفیع المذنبین بھی ہیں، وہ راحت للعاشقین بھی ہیں۔ وہ خاص صفتوں والا میرا رسول آ جائے تو میرے ساتھ وعدہ کرو، اپنی نبوت کا پرچار تم بند کر دو گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے نبی کی ذات پر ایمان لے آؤ گے۔ ازل میں بھی میرے نبی کے چرچے، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، آذان مکمل نہ ہو جب تک میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو، تکبیر مکمل نہ ہو جب تک میرے نبی کا ذکر نہ ہو، نماز مکمل نہ ہو جب تک میرے نبی کا تذکرہ نہ ہو، حتیٰ کہ جنازہ مکمل نہ ہو جب تک میرے نبی کا ذکر نہ ہو، قبر کا سوال جواب بھی مکمل نہ ہو جب تک میرے نبی کا ذکر نہ ہو۔ محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جن کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو۔ اور محمد جس باب کا صیغہ ہے، باب تفعیل، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف یصرف تصریفاً، کوئی کام کسی سے جبراً کرایا جائے، کوئی شخص کھڑا ہے، کسی نے زبردستی پکڑ کے اس کو گھما دیا، بے اختیار ہو کر وہ گھوم گیا۔ محمد باب تفعیل کا صیغہ ہے، معنی یہ ہوگا کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جن کی تعریف بے اختیار کی جائے، اپنے بھی کریں اور پرائے بھی تعریف کریں، دوست بھی تعریف کریں اور دشمن بھی تعریف کریں، ابو بکر بھی تعریف کرے اور ابو جہل بھی تعریف کرے۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں۔ کعبہ کے سائے میں بیٹھا تھا ابو جہل، دوپہر کا وقت ہے، بھتیجے اس کے پاس آ گئے، کہنے لگے چچا ہماری گفتگو بھی کوئی نہیں سن رہا، ہمیں دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، بڑی لڑائی لڑی ہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اکیلے بیٹھے ہیں، جہاں دیدہ آدمی ہے، دنیا دیکھی ہے تو نے، پنچایت کا بندہ ہے تو، اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا ابو جہل، فیصلے کا باب، یعنی فیصلہ کرنے میں بڑے اس کو ملکہ حاصل تھا۔ بھتیجے کہنے لگے سچی بات بتا، آمنہ کے لال کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ ابو جہل کہتا ہے بڑی عجیب جگہ پہ بیٹھ کر تم لوگوں نے سوال کیا ہے، کعبہ کے سائے میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا، اس نیلی چھت کے نیچے، آسمان کے نیچے نیچے، اس زمین کی دھرتی پر جہاں جہاں تک میں گیا ہوں، ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، میری آنکھوں نے آج تک محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل، میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن۔ وہ کہتے ہیں جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، بعض دفعہ سر پھوڑ کے بھی جادو بولتا ہے، سر چڑھ کے نہیں، سر پھوڑ کے بھی۔ وہ دشمن ہو کر بھی اقرار کر رہا ہے کہ میں نے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف اپنے بھی کریں اور پرائے بھی کریں۔ اپنوں نے تعریف کی تو حضرت حسان آ گئے میرے نبی کی خدمت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ہیں، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضرت حسان آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اشارہ کر کے کہتے ہیں احسن منکا لم تر قط عین، آپ سے بڑھ کر حسین یا رسول اللہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ احسن منکا لم تر قط عین واجمل منکا لم تلد النساء، آپ سے بڑھ کر حسین کوئی آنکھ دیکھ ہی کیسے سکتی ہے، جبکہ آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، جب کوئی دنیا میں آیا نہیں تو کوئی آنکھ دیکھ ہی کیسے سکتی ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آپ کا
سراپا دیکھتا ہوں، پیشانی کی سلوٹیں دیکھتا ہوں، بالوں کا گھنگریالا پن دیکھتا ہوں، آپ کے مبارک ہاتھوں کی نرمائی دیکھتا ہوں، چہرہ انور کی زیبائی دیکھتا ہوں، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء۔ جب اللہ آپ کو بنا رہے تھے، آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہے تھے، بتاؤ میرے پیغمبر تجھے کیسا بنا؟ آپ نے کہا ہوگا میرے اللہ اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا ہے، میرا چہرہ ایسا بنا، آسمان کی طرف یوں اٹھاؤں تو تو قبلہ تبدیل کر دے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ میرے اللہ اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا ہے، میرے ہاتھوں کی انگلی ایسی بنا، آسمان کی طرف اشارے کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرے اللہ اگر مجھ سے پوچھ کے بنانا چاہتا ہے، مجھے ایسا بنا دے، میرے پاؤں کے تلوے ایسے بنا، جس زمین پر میں چلنے لگوں تو ان گلیوں کی بھی قسمیں اٹھانے لگے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر مجھے مکہ شہر کے گلیوں کی قسم، یا اللہ اس لیے قسم اٹھائی ہوگی وہاں تیرا گھر جو ہے، فرمایا وہ تو بہت پہلے سے تھا۔ آب زمزم جو ہے، فرمایا وہ تو بہت پہلے سے تھا۔ وہاں منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، صفا مروہ ہے، اس لیے قسمیں اٹھائی ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ سارے مقامات تو بہت پہلے سے تھے۔ انت حل بہذا البلد، میرے پیغمبر جب سے تو ان گلیوں میں چلنے لگا ہے، ان گلیوں سے مجھے اتنی محبت ہوئی ہے کہ میں ان گلیوں کی قسمیں اٹھانے لگا ہوں۔ حضرت حسان کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضور جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب اللہ آپ کو بنا رہے تھے، آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہے تھے کہ بتا میرے پیغمبر تجھے کیسا بناؤں، اور آپ کہتے گئے، اللہ بناتے گئے۔ تعریف اپنے بھی کرتے ہیں، تعریف پرائے بھی کرتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، 14ویں رات کا چاند عروج پر تھا، میں گھر سے باہر نکلا، چاند کی ضیاء پاشیاں دیکھنے لگا اور رب کی قدرت کے اس شاہکار کو دیکھنے لگا۔ میں حیرت میں ڈوبا، چاند کے حسن کو دیکھتے دیکھتے چلتا چلتا مسجد نبوی شریف کے قریب آیا۔ میں نے مسجد شریف کے صحن میں ایک اور چاند کو دیکھا، جنہوں نے سفید چادر اوڑھ رکھی ہے جس میں سرخ دھاریاں ہیں، وہ چادر لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں آسمان کے چاند کی طرف بھی دیکھتا، پھر حضور کی طرف بھی دیکھتا، اور پھر میرے دل نے یہ گواہی دی وہ چاند بھی روشنی مانگ کے لے گیا ہے اس چاند سے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی صحابیہ ہیں، اسی طرح 14ویں رات کا چاند عروج پر تھا، جوانی پر تھا، وہ تشریف لے آئیں اور کھڑی ہو کر کہنے لگی یا رسول اللہ آج میں دیکھتی ہوں آپ زیادہ حسین ہیں یا چاند زیادہ حسین ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ربیع خیال کرنا، وہ بھی اللہ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار ہے، اگر مجھے اللہ نے خصوصیات عطا فرمائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت میں اللہ کی اس قدرت کا تو انکار کرنے لگے، اللہ کی اس کاریگری کا انکار کرنے لگے۔ حضرت ربیع کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ انصاف سے بات کروں گی، دیوار کی اوٹ لے کر کھڑی ہو گئی کہ ایک طرف چاند کو دیکھیں تو پھر حضور نظر نہ آئیں، اور پھر جب حضور کو دیکھیں تو چاند نظر نہ آئے۔ ربیع کہتی ہیں میں نے 7 دفعہ اس چاند کو بھی دیکھا، اور 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا، اور پھر آ کر اپنا فیصلہ سنانے لگی یا رسول اللہ میرا فیصلہ یہ ہے، جب میں اس چاند کو دیکھتی تھی میری نظریں تھک جاتی تھیں، جب آپ کے چہرہ انور کو دیکھتی تھی تو میری وہ تھکان بھی دور ہو جاتی تھی۔ تعریف اپنوں نے بھی کی، تعریف پرائے بھی کرتے ہیں، اپنوں نے بھی تعریف کی تو کمال کر دیا، اور ظاہر ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہی کر سکتے ہیں نا جنہوں نے میرے نبی کے جلوے دیکھے ہیں، جنہوں نے میرے نبی کا حسن دیکھا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کو تلاش کرنا ہوتا تھا تو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا تھا، آپ کے مبارک خوشبو کے پیچھے چل کر ہم حضور تک پہنچ جایا کرتے تھے۔
तारीफ़ें तो वही बता सकते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या क्या औसाफ अता फरमाए और कितने कमालात अता फरमाए हैं। हम बैठ के क्या तबसरे कर सकते हैं। वो जिस तरह उर्दू के शायर ने कहा, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है। चांद के चेहरे में छाइयाँ, मदनी का चेहरा साफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो कमाल और औसाफ अता फरमाए, ये तो मुबारक नाम की झलकी है कि मोहम्मद किस हस्ती को कहते हैं। ये तो मैंने अभी उसी पे बात की है कि मोहम्मद किस हस्ती को कहते हैं। जो लुगत वाले हैं वो इस नाम की तारीफ़ करते हैं, इस नाम की कितना खूबियाँ हैं, कितने कमालात हैं। सबसे ज़्यादा जिस हस्ती की तारीफ़ की गई वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। एक वक्त वो था अरब वाले इस नाम को जानते नहीं थे। आज अरब वालों की मोहब्बत इस नाम से इतनी है, जिस बंदे का वो नाम ना जानते हो और उसको बुलाना हो तो उसको मोहम्मद कह के पुकारते हैं। 20 आदमी खड़े हैं और एक बंदा उनका नाम नहीं जानता, जिसको बुलाना चाहता है तो पीछे से आवाज़ लगाएगा मोहम्मद। वो जब देखेगा तो उसको इशारा करेगा, या फिर सदीक बोलता है, या मोहम्मद कह के पुकारेगा या सदीक कह के पुकारेगा। मोहम्मद नाम में अल्लाह ने एक खासियत ये भी रखी है, जिस बंदे की कोई औलाद ना हो या साहिब औलाद तो है, नरीना औलाद से महरूम है, वो अल्लाह से आहद करे कि अल्लाह तो मुझे बेटा दे, नाम उसका मैं मोहम्मद रखूँगा। तजर्बे में ये बात है, यकीनन अल्लाह उसको बेटा अता फरमा देते, क्योंकि अल्लाह चाहते ये हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम मज़ीद एक और आ जाए इस दुनिया में। और वैसे तो कोई कमी नहीं। आज कई लोगों को हमने देखा, वो कहते हैं नाम क्या है बेटे का, कहा गया मोहम्मद, मेरे नवासे का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद, बस सिर्फ मोहम्मद, यानी ताज्जुब है, सिर्फ मोहम्मद, इससे बढ़कर कोई नाम ही नहीं है। सिर्फ मोहम्मद का क्या है। जिस वो घर कितना मुबारक होगा जिस घर के आंगन में मोहम्मद नामी बच्चा खेलता होगा, माँ बाप उसको मोहम्मद मोहम्मद कहकर पुकारते होंगे, और जिनकी मुबारक जिन ज़बानों पर ये मुबारक नाम बार बार आया करता है, वो खुशकिस्मत लोग हैं। अपने बच्चों में रिवाज दें, और आज के दौर में तो इस नाम को और ज़्यादा रिवाज दें। आप देखते नहीं हैं, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख, जितने भी गैर अक़वाम हैं, कुफ़ार क़ुव्वतें हैं, वो यही नाम मोहम्मद ही तो है जिसको मिटाना चाहते हैं। और अल्लाह की कुदरत ये है कि जितना वो इस नाम को दबाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह इस नाम को उतना ही उरूज और बुलंदी अता फरमा रहे हैं। तो इस नाम को बिल्कुल रिवाज देना चाहिए। और ये मुबारक नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सूरत मुबारका में अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया है, और ये सूरत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पर है। इस सूरत का जो असल मौजू है वो जिहाद और क़िताल है। कुफ़ार और मोमिनीन का फ़र्क बयान किया गया इस सूरत में। कुफ़ार के बारे में अल्लाह बताते हैं कफ़रुत्तबअल बातिल, और ईमान वाले कौन हैं, आमनुत्तबअल हक़्क़। काफिर वो हैं जो बातिल की इत्तिबा करते हैं, मोमिन वो हैं जो हक़ की इत्तिबा करते हैं। हक़ क्या है, अल्लाह हक़ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक़ हैं, कुरान भी हक़ है, शरीयत और इस्लाम भी हक़ है। मोमिन जो है वो इस हक़ की इत्तिबा करते हैं, और काफिर जो है वो बातिल की इत्तिबा करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं कि जब ये इंसान दो गिरोह में होंगे, हक़ की इत्तिबा करने वाले, बातिल की इत्तिबा करने वाले, तो यकीनन उनके दरमियान कशमकश भी होगी, टकराव भी होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब टकराव हो काफिरों के साथ तो फिर उनकी गर्दनें उड़ा दो, यहाँ तक कि जब उनको खूब कत्ल कर चुको, जो बाकी बच जाएं उनको मजबूती के साथ कैद कर लो, बांध दो उनको। यहाँ पर अहकामात दिए। ज़ाहिर है कि जो आपके कैद में आ गए हैं तो वो भी काफिर, आपके ख़िलाफ़ लड़ने वाले,
اب آپ کی قید میں آ گئے ہیں، یہ اسلام نے ان قیدیوں کو بھی پھر حقوق دیے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں احکامات دیے کہ یا تو ان قیدیوں کو بطور احسان کے آزاد کر دو، یا پھر ایسا کرو کہ ان سے فدیہ لے لو، وہ فدیہ تمہارے اسلحہ خریدنے کے بھی کام آئے گا، پھر ان کو چھوڑ دو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے تبادلے میں کہ ہمارے قیدی تم چھوڑ دو، ہم تمہارے قیدی چھوڑ رہے ہیں، اس صورت میں بھی ان کو آزاد کر دو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ پھر ان کو لونڈی غلام بنایا جا سکتا ہے، جو کہ اسلامی احکامات ہیں کافروں کے ساتھ جہاد اور قتال کی صورت میں۔ لیکن ان کے حقوق، یہ مظلوم طبقہ، قیدی، غلام، لونڈیاں، یہ ایسا مظلوم طبقہ تھا، ان کو کسی قسم کے انسانی حقوق حاصل نہیں تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اسلام کے احکامات آئے تو ان کے حقوق متعین فرمائے، قیدیوں کو آزاد کرنے کے فضائل بتائے، ان کے خون کو حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا نتیجہ تھا کہ اسلام کی تاریخ میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن کو مسلمانوں نے آزاد کیا تو بعد میں کوئی مفسر بنا، کوئی محدث بنا، کوئی فاتح بنا، اور مسلمانوں نے کبھی بھی ان کو ان کی سابقہ غلامی کا طعنہ نہیں دیا، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں اس شخصیت کو جن کا نام ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، امیہ کے مظالم سہنے والے بلال، جن کو تپتی ہوئی دھوپ میں پتھروں پر لٹا کر امیہ بھاری چٹان سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ بلال، یہ احد احد کا جو تو نعرہ لگاتا ہے کہ وہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ایک ہے، حاجت روا وہ ایک ہے، بگڑی بنانے والا وہ ایک ہے، عزتیں دینے والا وہ ایک ہے، یہ ایک ایک کہنا چھوڑ دے۔ اور حضرت بلال آگے سے کہتے، ظالم، جتنا مزہ اب آ رہا ہے اتنا تو آزادی کی حالت میں نہیں آتا تھا۔ اس بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے خرید کر آزاد کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کی وہ قیمت لگائی جو اس دور میں بہت بڑی قیمت تھی، کسی غلام کی اتنی قیمت نہیں تھی۔ امیہ بھی حیران رہ گیا، لیکن امیہ وہ جوہر کہاں دیکھ سکتا تھا جو جوہر حضرت ابو بکر صدیق دیکھ رہے تھے؟ وہ تو مومن کی فراست ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا، حضرت بلال کو آزاد فرما دیا۔ وہ بلال، وہی شب معراج، وہ زمین پہ چل رہے ہیں، اللہ ان کی پاؤں کی آہٹ میرے نبی کو جنت میں سنوا رہے ہیں۔ یہ بلال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئے۔ حضرت عمر اس وقت امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، آپ بیٹھے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے سردار آ گئے۔ یہ اسلام نے حقوق دیے غلاموں کو۔ اسلام پر کیچڑ اچھالنا، طنز کرنا بہت آسان ہے، ان حقائق کو نہیں جھٹلایا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل، جس طرح صدقہ خیرات کے مصارف ہیں، زکوٰۃ کے مصارف ہیں کہ زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہو سکتی ہے، کہ بھئی یتیموں کو دے سکتے ہیں، بیواؤں کو دے سکتے ہیں، اسی طرح دیگر مصارف بتائے گئے۔ تو اسی طرح اسلام نے ایک مصرف یہ بھی بتایا، غلاموں کو آزاد کر دو، خرید کر، اپنے پاس ہے تو آزاد کر دو، ورنہ کسی سے خرید کر اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دو۔ یہ اسلام نے جو ان کے فضائل بتائے، مصارف بتائے، صحابہ کرام اس مصرف میں کتنا خرچ کرنے لگے۔ ایک صحابی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے بہت مال عطا فرمایا تھا۔ اکیلے حضرت عبد الرحمن نے 30,000 غلاموں کو خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ 30,000 غلام حضرت ابو بکر نے کیے، حضرت عمر نے کیے، دیگر اصحاب رسول نے کیے، لیکن حضرت عبد الرحمن نے اکیلے نے اتنا زیادہ غلاموں کو آزاد کیا
اسلام نے حقوق دلوائے ہیں۔ اور اسی صورت میں وعد المتقون بھی ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی ایک جھلک دکھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، جس کا متقین کے ساتھ وعدہ کیا گیا۔ یہ متقین کون ہیں؟ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ کہتے ہیں روزے ہم نے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ قرآن کون ہے؟ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت کا سامان جس قرآن میں ہے، ان متقین کے لیے اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں بہتی ہیں، ایک نہر نہیں، انہار جمع کا صیغہ ہے، کئی نہریں ہیں اس میں، ایسا پانی جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا۔ آپ اچھے سے اچھا پانی، اب تو بنایا جا رہا ہے نا، پانی بھر کے رکھ دیں، جس برتن میں رکھیں گے چکناہٹ ہو جائے گی، ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ جنت کے پانی کی اللہ جو خوبی بیان فرما رہے ہیں، غیر آسن، ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا اس کا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، فرمایا اس میں دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، انہار من عسل مصفا، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، انہار من خمر لذت للشاربین، اس میں شراباً طہورا کی بھی نہریں بہتی ہوں گی، اور وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے پھل فروٹ بھی اس جنت میں ہوں گے۔ ملے گی کس کو؟ متقین کو۔ اللہ ہم سب کو متقی بنائے، اللہ ہمارے نصیب میں لکھ دے، اللہ ہمیں یہ انعامات عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جو دودھ کی نہریں ہوں گی وہ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ نہیں ہوگا، وہ جو شہد کی نہریں ہوں گی وہ شہد کی مکھی سے نکلا ہوا شہد نہیں ہوگا، وہ جو شراباً طہورا کی نہریں ہوں گی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتائی گئی ہیں، ورنہ دنیا والی شراب سے اس کو تشبیہ نہیں دی جا سکتی کہ وہ پھلوں سے کشید کی گئی ہو، وہ تو اللہ کی قدرت کے شاہکار ہیں جو اللہ ان متقین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ نے جو ہے تیار کر رکھے ہیں۔ اور پھل فروٹ یہاں آپ دیکھتے ہیں، پھلوں کا جہاں بھی جنت کا تذکرہ آ رہا ہے قرآن میں، حدیث میں آپ دیکھیں گے وہاں پھلوں کا تذکرہ ضرور ہوگا، گوشت کا بھی ہے، پرندوں کے گوشت کا بھی تذکرہ آتا ہے، مختلف چیزوں کا آتا ہے، لیکن سب سے زیادہ نمایاں کہیں پر وہ گچھے آپ کو نظر آئیں گے انگوروں کے، کہیں پر اناروں کے تذکرے، کہیں پر زیتون کے، کہیں پر کھجوروں کے، کہیں پر کیلے کے، مختلف پھلوں کے اللہ ذکر کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے پھل فروٹ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہر ہے اللہ جنت میں جو مہمانی کے طور پر دے رہے ہیں اور اس کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں وہ کوئی خاص چیز ہے نا، ہم تو زہر زدہ کھا رہے ہیں نا، یہ پھل فروٹ بغیر زہر کے یہ ان کو پکایا نہیں جا رہا، ورنہ تو یہ قدرتی طور پر پکتے ہیں۔ چاند کی روشنی ان کے اندر مٹھاس ڈالتی ہے، سورج کی روشنی اور تپش ان پھلوں کو پکاتی ہے۔ ہمیں چونکہ جلدی ہوتی ہے اس لیے ہم نے کیمیکل لگا کر کیلے کو بھی پکانا ہے، آم کو بھی پکانا ہے، چیکو کو بھی پکانا ہے، مختلف پھلوں کو زہر کے ذریعے وقت سے پہلے پکا رہے ہیں، اس لیے ان کی وہ افادیت نہیں رہتی۔ اللہ اپنی قدرت کے طور پر جب یہ چیزیں، پہلے والے لوگ جب یہ کیمیکل نہیں رکھتے تھے، ان کو پتہ ہے کہ وہ لذت، وہ ذائقہ، وہ مٹھاس اب تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خربوزہ جو ہے اس وقت تک میٹھا رہتا ہے جب تک بارش نہ ہو، بارش ہو جائے اس کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے۔ شدید سردی پڑ رہی ہو، دھند پڑ رہی ہو ہمارے پنجاب میں، تو جن کے باغات ہیں کینوں کے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، باقی لوگ پریشان ہیں، باغات والے خوش ہو رہے ہیں۔ میرا اپنا کزن ہے، میں نے اس کے باغ ہیں کینوں کے، کہنے لگے میں ان سے پریشانی کا تذکرہ کر رہا تھا کہ یار بہت دھند ہے، بہت سردی ہے، بڑی پریشانی ہے۔
کہتے ہیں بس دعا کریں یہ کچھ عرصہ رہے۔ میں کیوں؟ کہتے ہیں کہ کینوں کے اندر مٹھاس پڑتی، اللہ کی ان قدرتوں کو کون جانے، جن کو ہیں معلومات تو وہ پہچانتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے ان پھلوں کا جو خصوصیت سے ذکر کیا ہے، دنیا میں بھی حلال ذریعے سے اگر ان چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنایا جائے تو انسانی صحت پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس صورت میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا ہے کہ آیات قتال یعنی جہاد کی آیتیں سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ منافقوں پر تو موت طاری ہو جاتی ہے کہ ہم کافروں کے ساتھ کیسے لڑیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی سورت کے آخر میں اللہ نے ترغیب دی ہے اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی، اور ساتھ میں وعید بھی سنائی ہے جو لوگ بخل کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے شاہ نواز صاحب بتا رہے تھے ہفتہ بعد ہم نے بکس کھولا چندے کا، مسجد کے چندے کا، 70 روپے نکلے ہیں اس میں سے، بانٹ دینے چاہیے سارے لوگوں میں۔ 70 روپے کہاں کام میں لائیں گے؟ مالکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیوں نہیں کرتے تم؟ فمنکم من یبخل، فرمایا تم میں سے جو کوئی بخل کرتا ہے، انما یبخل عن نفسہ، وہ اپنی جان کے لیے بخل کر رہا ہے، اللہ کو تمہارے ان اموال کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ الغنی، اللہ تو بے پرواہ ہے، انتم الفقراء، تم ہی فقیر ہو، محتاج ہو، تمہیں ہی ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، میرے سامنے نہیں پھیلاؤ گے تو پھر کسی اور کے سامنے جا کر پھیلاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی اس روش سے باز نہیں آئے، منہ پھیرو گے ان چیز سے، تو اللہ تمہیں ختم کر کے ایسے لوگوں کو لے آئیں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ پھر تم تو بخل کرتے ہو، وہ فراخ دلی کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے۔ آج یہ سورہ محمد کا خلاصہ ہی کافی ہے، کیونکہ آگے جو سورہ فتح ہے اس کا موضوع اور زیادہ وسیع ہے، انشاءاللہ کل اس کو عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی ازواج سے، آپ کی بنات سے، آپ کے تمام اصحاب سے اللہ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔